مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نور بصیرت کے ساتھ میں ہوں مریم آشان، اپنے معزز مہمان اوریہ مقبول صاحب کے ساتھ۔ ناظرین، کل ہم اوریہ صاحب سے تجارت کے اصولوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے جو اسلام میں تجارت کے اصول بتائے گئے ہیں۔ اوریہ صاحب نے کل ہمیں سود کے نظام کی ممانعت کے بارے میں بتایا۔ آج ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے اوریہ صاحب سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم اوریہ صاحب۔ جی اوریہ صاحب، کل کے گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں بتائیے تجارت کے اصولوں کے بارے میں۔ جی، ایک تو سود کے بارے میں ہم نے بڑی تفصیلی اس پہ گفتگو کی۔ اب آتے ہیں بازار، جو کہ اسلام کا بیسک ٹریڈ سسٹم ہے۔ اسلام اس کے اندر منوپلی کا قائل نہیں۔ اسلام کے اندر کوئی بڑے بڑے شاپنگ مالز اور سسٹمز نہیں ہیں کہ ایک آدمی جو ہے اس کے پاس پیسہ آ جائے اور 87-88% سارا غلہ جو ہے اسٹور کر لے، اور اس نے بہت بڑا پارکنگ لاٹ بنائی ہوئی ہو جیسے آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں، اور ایک لمبی لائنز لگی ہوئی ہیں، دالیں بھی لگی ہوئی ہیں، چینی بھی لگی ہوئی ہے، اس کے بعد الیکٹرانکس بھی لگی، ایک اسٹور کے اندر آپ گھس کے اور ساری دنیا جہان کی شاپنگ کر لی۔ اسلام کہتا ہے نہیں، اسلام کے ہاں بنیادی طور پر تجارت جو ہے یہ کمپٹیشن کے نام نہیں ہے، کوآپریشن کا نام ہے۔ اور یہ صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ جو بڑے بڑے سٹورز ہیں اور یہ جو منوپلی ہے یہ منع ہے، لیکن جو بڑے بڑے سٹورز ہیں یہ اس پہ جو ہر چیز مہیا ہوتی ہے یہ تو لوگوں کی آسانی کے لیے ہوتی ہے، اس کو آپ منوپلی کا کیوں آسانی کے لیے ہونے کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ آپ پورے کی پوری مارکیٹ کا ایک انسان سے اس کی تجارت کا حق چھین لیتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس دولت ہے۔ اسلام جو ہے اس طرح کی جو وسیع تر قسم کی تجارت ہے اس کا قائل نہیں۔ بیسیکلی بازار کو ایک روٹین کی صورتحال سمجھتا ہے، چھوٹی دکانداری، چھوٹی جگہ، چھوٹا علاقہ، جہاں آپ ضرورت کی چیزیں اپنی لا کے آپ بیچتے ہیں اور اس کو احترام دیتا ہے، معاملات کا نام دیتا ہے اسلام اس کے اندر۔ دوسری مطلب آپ دیکھیں کہ ایک خاص لیول پہ کمپٹیشن نہیں ہے، کوآپریشن کی بنیاد، ایک خاص علاقے پہ رزق آپ کماؤ اور اس کے بعد اپنی دکان بڑھا دو۔ ہوتا یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدنگ قریب ہے، اس میں 6-7 مچھلی والے ہیں۔ ایک آدمی کی جب 1 ٹن مچھلی نہیں بکتی اس وقت تک وہ دکان نہیں بند کرتا، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بعد میں بیچارے انتظار کرتے رہتے ہیں دوسرے مچھلی والے کہ یہ لوگ اس کی مچھلی ختم ہوتا ہے پھر ہماری مچھلی بھی لوگ خریدیں۔ اسلام اس چیز کا قائل نہیں ہے۔ دوسرا، ان ایبسینشیا آپ کسی قسم کے خرید و فروخت نہیں کر سکتے، مگر آپ کے پاس کوئی شخص چلا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے گلاس جو ہے یہ مجھے خریدنا ہے، آپ اس سے کہتے ہیں کہ اچھا تم ایسا کرو 10 روپے دو، میں تمہیں ابھی وہاں سے لا کے دیتا ہوں۔ اسلام کے اندر یہ حرام ہے۔ آپ دیکھیں آپ کا پورے کا پورا جو دبئی ڈوبا ہے وہ اسی بنیاد پہ ڈوبا ہے کہ آپ کی پاس آپ نے ان ایبسینشیا کاروبار کرنا شروع کیا۔ آپ نے کہا لیکن وہ تو لوگوں کی پسند ہے، اگر ایک دکان زیادہ چل رہی ہے وہ لوگوں کی پسند، چلنے کی بات نہیں، آپ انکار کر دیں کہ میرے پاس نہیں ہے، ساتھ تاکہ دوسرے کی چلے۔ آپ منع ہے، حرام ہے اگر آپ نے اس طرح کیا ہے تاکہ دوسرے کو بھی رزق ملے۔ آپ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارا رزق ہم چھین لیں گے، ایسا ہو نہیں چاہیے۔ یعنی اپنا کاروبار بڑھانا رزق اللہ نے لکھا ہوا نہیں، کاروبار بڑھانے کی بات نہیں ہے، اپنی ضروریات سے زیادہ کی صورتحال کی طرف نہیں آپ جانا۔ اب میں آپ کو عرض کروں نا کہ اب نے کیا کیا دبئی میں، یہ کیا کہ ہم نے کہا کہ یہ زمین ریکلیم ہوگی، اس کے اوپر ایک جزیرہ بنے گا، اس جزیرے کے اوپر ایک عمارت کھڑی ہوگی، اس کی 100 منزلیں ہوں گی، اس میں 100 نمبر فلیٹ جو ہے وہ فلاں آدمی کا ہے۔ اب وہ نہ فلیٹ زمین میں ایگزسٹ کرتا ہے، نہ وہ بلڈنگ موجود ہے، نہ وہ سی ریکلیم ہوا ہے، نہ وہ جزیرہ ہے، اور ہوا یہ کہ وہ سارے کا سارا پیسہ ایسا ڈوبا کہ لوگوں کے پاس کچھ بھی ہاتھ نہ۔ سر وہاں ریسیشن آنے کی کیا وجہ تھی؟ یہی بیسک وجہ تھی نا کہ آپ نے ایک ایسے پرنسپل کو ختم کر دیا کہ وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، اور آپ نے کہا کہ ہم آپ کو بیچنے کو تیار ہیں۔ تو اسلام اس چیز کا قائل ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز تاکہ آپ سمجھتے جائیں کہ گاہک کو ہم موڑیں گے نہیں۔ اسلام کہتے نہیں، گاہک کو موڑو کسی دوسرے کی طرف، کیونکہ وہ اس کا رزق ہے، اس کے رزق۔ پھر ایک اور چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو شخص خریدا ہوا مال واپس کر دے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہ واپس کر دے گا۔ پھر کہا جو خریدا ہوا مال بغیر دیکھے واپس کر دے گا، اللہ اس نے اپنے لیے جنت لازم کر لی۔ اب خود سوچیں ہماری پورے کے پورے دکانوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال جو واپس نہیں ہوگا، جبکہ دنیا کے اندر جہاں پہ اچھا کاروبار ہوتا ہے وہاں 3 مہینے کے بعد بھی اگر جا کے مال آپ واپس کرتے ہیں تو اس کو آپ کو مال کو واپس کر لیتے ہیں، اور ان کا کاروبار اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کی بہتری کی ہوئی۔ پھر سب سے امپورٹنٹ چیز اسلام کے اندر ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ مکمل طور پر منع ہے۔
ایک گھنٹے کے لیے بھی اگر آپ کہتے ہیں آپ کے پاس مثلا گندم پڑی ہوئی ہے اور ایک گاہک آپ کا آ جاتا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے اور آپ ایک دن کے لیے، وہ گناہ ہے، وہ گناہ کہا جس نے 40 دن تک غلہ روکا، اس کے بعد وہ صدقات کرے، خیرات کرے، عبادات کرے، نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، حج رکھے، کچھ قبول نہیں ہوگا۔ اچھا، کچھ قبول نہیں ہوگا جس نے 40 دن تک اللہ روکا۔ اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے۔ آپ کا سارے کا سارا مسئلہ یہی ہے کہ آپ ایک چاول خریدتے ہیں، اس کو رکھتے رکھتے ہیں، آپ دالیں خریدتے ہیں، اس کو رکھتے رکھتے ہیں، جب تک اس کی قیمت نہیں بڑھتی اس تک رکھتے ہیں، جب بڑھتی ہے تو ساتھ ہی بھیج دیتے ہیں۔ ہاں، ساتھ ہی بھیج دیتے ہیں۔ اول تو کسی چیز کی قیمت کم ہی نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی چیز کی کم ہوتی ہے تو اس کو بھی روک دیتے ہیں کہ جب تک یہ بڑھے گی ہم اس کو نہیں بیچیں گے۔ اس کے یہ بنیادی طور پر اسلام کے اندر مکمل طور پہ حرام ہے۔ اگر آپ خود سوچیں نا کہ اگر آپ اس چیز پہ آج چلنا شروع ہو جائیں تو آپ کی کبھی قیمتیں نہ بڑھیں، افراط زر نہ ہو، لوگوں کو فوری طور پر مکمل طور پہ قطعی حرام قرار دیا گیا اسلام کے اندر کہ آپ ہورڈنگ نہیں کریں گے۔ چوتھی چیز جو ہے اسلام کے اندر یہ ہے کہ آپ نقائص بتائیں گے کسی چیز کے اندر۔ آپ کا پورا بزنس جو ہے وہ مارکیٹنگ پہ چلتا ہے، ایڈورٹیزمنٹ پہ چلتا ہے۔ آپ خضاب بیچتے ہیں، کبھی کسی نے بتایا کہ اس خضاب سے اس قسم کی الرجیز ہو سکتی ہیں؟ کبھی ایڈورٹیزمنٹس کی وہ چیز جو چیز آپ نقصان نہیں بتاتے تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حرام کما رہے ہیں، آپ رزق حلال نہیں کما رہے۔ آپ کی مختلف قسم کی دوائیاں جتنی بھی ہوتی ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس اس لیے بتاتے ہیں کمپلسری کیے گئے ہیں، وہ بھی اندر اس کے اندر جو ایک کاغذ ہوتا ہے وہ بھی انگریزی کے اندر لکھا ہوتا ہے، باریک لکھا ہوتا ہے کہ اس کے سائیڈ ہر کسی کو پڑھنا نہیں آتا۔ اس سے بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے، اس سے جناب آپ کی وومٹنگ بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر آپ کے یہ بھی کوئی بندہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں بتاتا۔ ہمارے کپڑے جو ہم روز لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، ہم جو فوڈ جو دے رہے ہوتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں بتاتے۔ جنک فوڈ کے ریسرچیں بعد میں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنک فوڈ ہے، یہ نہ کھائیں وہ نہ کریں، یہ نہ کھائیں وہ نہ جب تک لوگوں میں بیماریاں، جب تک آپ نقصان آپ اس کے نقائص نہیں بتائیں گے آپ مال بیچ ہی نہیں سکتے۔ فائدہ بتانے کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ میری کھجور کے اندر اتنی توانائی ہیں، لیکن اگر یہ ضرور بتانا پڑے گا کہ میری کھجور کے اندر کیڑا لگا ہوا ہے۔ نقص والی چیز ہی نہ بنائی جائے۔ نہیں، نقص چیز تو وہ تو ہمارے یہاں بن گیا نا، اب تو ایک سسٹم بن گیا نا، ظاہر بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو میں کہوں کہ خواتین کو آج کل کہوں کہ جی مہندی لگایا کریں، کالی مہندی تو وہ نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں بال میں شائن ہی نہیں آتی اس طرح کی، ٹھیک ہے؟ وہ نیچرل کہتے ہیں، اس چیزوں میں ہم جاتے ہی نہیں۔ ہم نے بنا لیا، جب اگر بنا لیا تو اس کو بتاؤ کہ اس کے اندر یہ ہونا چاہیے۔ مولایا صلی وسلم دائما